بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوہ ساس کو بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ وہ تب تک ٹھیک نہ ہوتی جب تک مسجد کا امام صاحب اسے دم نہ کرتا۔ امام صاحب میری ساس کو الگ کمرے میں لے جاتا اور سختی سے منع کرتا کہ اس کمرے میں کوئی نہ آئے ورنہ یہ مسئلہ اسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق میری ساس پہ سایہ تھا۔ مجھے تجسس ہوا۔ ایک روز میں ساس کے کمرے میں پہلے سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ امام صاحب تو میری شادی کو تیسرا دن تھا جب اچانک ہی ایسی آفت آن پڑی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر دعوت پر جانے کے لیے اپنی ساس سے اجازت لینا چاہ رہی تھی، اور اس مقصد کے لیے میں یوں ہی ان کے کمرے میں گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ میری ساس کی حالت ایک دم سے خراب ہو گئی تھی۔ اس کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے تھے اور اس کے ہاتھ پیر بھی کانپنے لگے تھے۔ اس وقت وہ اس حالت میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں اسے پانی پلانا چاہ رہی تھی مگر وہ بار بار بے ہوش ہی ہو جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو آواز دی۔ وہ کمرے میں تھا، بھاگا چلا آیا اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم ماں کے پاس رکو، میں جلدی سے امام صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، تم ان کی حالت دیکھو، تم مولوی صاحب کو کیوں بلا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ تمہیں بعد میں آ کر بتاؤں گا، فی الحال مجھے ان کو لینے کے لیے جانے دو۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب تسبیح پکڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے اور میرے شوہر کو کہنے لگے کہ تم دونوں جلدی سے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں انہیں دم کرتا ہوں۔ میں اپنی ساس کو اس حالت میں چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتی تھی مگر میرا شوہر بھی عجیب تھا۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ دم کریں، لیکن انہیں ہمیں کمرے میں سے باہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمارے سامنے بھی تو دم کر سکتے تھے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ امام صاحب نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کسی طور پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں کیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم امام صاحب پر شک نہیں کرو، اماں کو یہ مسئلہ کافی عرصے سے ہے، اور جب بھی وہ آ کر ماں کو دم کرتے ہیں تو اس کے بعد اماں کے کئی دن سکون سے گزر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں کو یہ مسئلہ شروع سے ہی ہے؟ کہنے لگا نہیں، جب سے میرے باپ کی وفات ہوئی ہے تب سے اماں کو ایسے بے ہوشی کے دورے سے پڑنے لگتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں سایہ ہے اور اسی لیے میں انہیں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا، اور جیسے ہی اماں کو یہ دورہ پڑتا ہے تو میں جلدی سے امام صاحب کو ہی بلا لیتا ہوں۔ مجھے یہ سب سن کر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی، تعویذ وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتی تھی اور نہ ہی مجھے ان پر یقین ہوتا، اسی لیے میں بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ کب دروازہ کھلے اور میں دیکھ سکوں کہ شوہر کی بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور امام صاحب تسبیح پکڑے ہوئے باہر آئے اور کسی سے ایک لفظ بھی کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں اور میرا شوہر جلدی سے اندر کمرے میں گئے تو میری ساس پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شام کو جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ اماں سے ان کی بیماری کے بارے میں بات مت کرنا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تو میں نے ساس سے بات نہیں کی مگر مجھے جانے کیوں یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگ رہا تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ لیکن خیر، میں تو ابھی اس گھر میں نہیں تھی اور مجھے یہاں کے رسم و رواج اور باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے یہ عافیت جانی۔ اصل میں میری شادی انجان لوگوں میں ہوئی تھی اور ہم ان لوگوں کو پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ یہ ماں باپ نے یہ رشتہ میری دور کی کسی خالہ نے کروایا تھا۔ میرے ماں باپ میری شادی ایسی جگہ کرنا چاہتے تھے جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو اور نہ ہی بہت سارے لوگ ہوں، کیونکہ وہ میری فطرت سے واقف تھے کہ مجھے شروع سے ہی اکیلے رہنا پسند ہے۔ اس لیے جب خالہ نے یہ رشتہ کروایا تو میرے ماں باپ نے تھوڑی سی تفتیش کے بعد فوراً ہی ہمیں حامی بھر لی، کیونکہ گھر میں صرف میری سالی، میری ساس اور شوہر ہی تھے، نہ ان کا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی ان کے والد تھے، تو یہ میرے لیے ایک بہترین رشتہ تھا، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دی۔ ساس کی بیماری کے بارے میں نہ تو شادی سے پہلے بات کی گئی ہے
اور نہ ہی میرے شوہر نے بتایا تھا، اور شادی کے بعد اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے پتہ چلا، ورنہ شاید یہ لوگ جانے کب تک یہ بات چھپائے رکھتے۔ مجھے وقتی طور پر غصہ تو آیا کہ انہیں یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ اتنا تو چلتا ہے، لوگ چھوٹی موٹی باتیں تو چھپا ہی لیتے ہیں، اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 10 سے 15 دن سکون سے گزر گئے۔ ایک بار پھر ایسا ہی ہوا کہ ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی تو بھاگی چلی آئی۔ دیکھا تو وہ پھر سے نیچے گری پڑی ہوئی تھی اور اس کو بار بار دورے پڑ رہے تھے۔ جلدی سے اس کمرے میں لے آئی اور میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اب کیا کروں۔ مجھے بہرحال یہی لگا کہ میں ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لوں، اور میں نے ایسا کر بھی لیا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی میرا شوہر گھر پر آ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اماں کی اس حالت کے بارے میں کال کر کے کیوں نہیں بتایا؟ تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے میں امام صاحب کو لے آؤں۔ میں اس سے روکتی رہ گئی کہ میں ڈاکٹر کو کال کر دی ہے کیونکہ تم فون نہیں اٹھا رہے تھے، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور امام صاحب کو لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد امام صاحب آئے تو اس وقت ڈاکٹر بھی آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ڈاکٹر کو چیک کرنے دو، بعد میں امام صاحب سے دم کروا لیں گے، مگر وہ تو جیسے کچھ سنتے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں کوئی علاج نہیں کروانا، ہم امام صاحب سے ہی دم کروائیں گے۔ ڈاکٹر بیچارہ شرمندہ ہو کر چلا گیا، اور اس سے زیادہ شرمندہ تو میں ہوئی تھی جس نے اسے اسپیشل کال کر کے بلایا تھا۔ شوہر کو گھر میں باہر نکال دیا اور خود کمرے میں دروازہ بند کر لیا۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، میری بیوہ ساس کے کمرے میں وہ کوئی غیر مرد دروازہ بند کر کے داخل ہو جائے، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی جب میرے شوہر کو ہی اپنی ماں کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ جس ڈاکٹر کو میں نے کال کر کے بلایا تھا، اس نے جانے کی کچھ دیر بعد مجھے کال کی اور کہا کہ میں نے تمہاری ساس کی حالت دیکھی ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی دم کی۔ مگر یہ بات میں اپنے شوہر کو بھلا کیسے سمجھاتی؟ وہ تو امام صاحب پر ہی اندھا اعتبار کرتا تھا اور ان کے خلاف کسی قسم کی بات سننے کو تیار بھی نہیں تھا، اور میں کوئی ان کے خلاف بات کر بھی نہیں رہی تھی۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ دم درود سے ساتھ ساتھ دوا کا بھی عمل جاری رہے۔ میری ساس بہت ہی شریف تھی، وہ عام ساسوں کی طرح نہیں تھی۔ اس نے تو مجھے بہت ہی لاڈ پیار سے رکھا تھا اور مجھے کسی کے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، سارے کام خود کر لیتی تھی۔ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو اس کا رویہ مجھ سے نہایت ہی مشفقانہ اور اچھا ہوتا، حالت زیادہ ہی نہیں بگڑ جائے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ساس سے ہی بات کرتی ہوں، وہی اپنے بیٹے کو روک دے گی، تو میں نے ساس کو کہا، آپ جانتی ہیں کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ساس سے ہی بات کرتی ہوں، وہی اپنے بیٹے کو روک دے، تو میں ساس کو کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ امام صاحب کو لے کر آپ کے کمرے میں بند کر لیتے ہیں اور دم کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں وہاں وہی دم کرتے ہیں مجھے۔ میرے شوہر کی جب سے وفات ہوئی ہے تب سے مجھے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے ہیں اور میں اپنے حواس میں نہیں رہتی۔ تو وہ بڑا اچھا انسان ہے اور ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی کہ اگر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تو پھر وہ کس مقصد کے تحت یہاں پر دم کرنے آتے ہیں۔ مجھے تو یہ تھا کہ شاید وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر ساس پر پھونک وغیرہ مار کر چلے جاتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ ساس اور شوہر کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ کام نیک نیتی سے کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی 1 روپے کا بھی تقاضا نہیں کیا۔ جانے کیوں مگر مجھے یہ سب کچھ شک میں ہی مبتلا کر رہا تھا، اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہے۔ جب امام صاحب دم کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد میری ساس کی طبیعت شاش بشاش ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی کوئی دورہ پڑا ہی نہیں ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی کہ وہ میرا ذرا بازار تک خریداری کرنے جا رہی ہے اور تم دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اس وقت میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا اور میں نے کہا کہ
آپ کہاں اکیلی جائیں گی؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ جیسے گھبرا سی گئی، کہنے لگی کہ نہیں، تم گھر پر ہی رہو، میں چلی جاؤں گی، پہلے بھی میں خود ہی سودا سلف لاتی ہوں۔ میری ساس چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے میری دوست کی کال آ گئی۔ وہ مجھے باہر ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ میری وہ دوست میری شادی پر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے باہر کھانے پر ملنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے ناراض کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر کو تالا لگا کر میں اس سے ملنے ریسٹورنٹ چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے لگی تھی کہ ایسا لگا جیسے سڑک کے پار میری ساس کسی آدمی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہو۔ اتنے دور سے مجھے واضح تو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محلے کے امام صاحب ہی ہیں۔ یہ دونوں اکٹھے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر مجھے وہم سا ہونے لگا کہ شاید ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے جو یہاں اکٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں جلدی سے آگے بڑھوں اور جا کر ان سے پوچھوں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، مگر میری دوست نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ تم اس معاملے کو جوش سے نہیں ہوش سے لے لو۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، تو تم ابھی چپ کر کے گھر جاؤ اور اپنے ساتھ کے معاملات پر نظر رکھو۔ مجھے اپنے دوست کا مشورہ بہترین لگا، اس لیے ساس نے اس کے گھر میں چلی آئی، اور جب وہ آئی تو میں نے سرسری سے پوچھا کہ آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہیں راستے میں آپ کو کوئی جاننے والا تو نہیں مل گیا؟ یہ سوال سن کر واضح طور پر میں نے اپنی ساس کی رنگت فیک ہوتے دیکھی، لیکن اس نے جلد ہی جلد خود کو سنبھال لیا اور کہنے لگی کہ نہیں، بازار میں کافی زیادہ رش تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے صاف یہ بات چھپا لی کہ وہ وہاں امام صاحب سے ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساس کے معاملات پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ بظاہر تو وہ ایک بے ضرر اور شریف سی عورت تھی اور مجھ سے تو نہایت پیار کرتی تھی، لیکن جانے کیوں جب سے میں نے اسے امام صاحب کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے دل دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، اور میں اب یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ شاید میری ساس سے ڈرامہ کرتی ہے اور وہ بیمار نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کے شاید اسی لیے ڈھونگ کرتی ہے کہ اس بہانے وہ امام صاحب کو گھر پر بلا سکے، لیکن کیوں میری سوئی اس کی کیوں پر آ کر ٹک جاتی تھی، کیونکہ اگر ملنا چاہتی تھیں تو باہر بھی تو مل سکتی تھیں، پھر خاص طور پر گھر بلانے کی کیا وجہ ضرورت تھی؟ اپنی اس شخص کی تصدیق کی خاطر میری ساس اور امام صاحب کا کوئی چکر ہے۔ میں نے ساس کا ایک بار پیچھا بھی کیا اور اسے ہر بار امام صاحب کے ساتھ ہی باہر دیکھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بیماری کا ڈھونگ کرتی ہے اور بہانے سے اس کو گھر بلا لیتی ہے۔ میری ساس تو بیچاری ایک بیوہ عورت تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ بہت تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، اور اس دوران ایک ملاقات امام صاحب سے ہو گئی اور وہ ان کے دام میں پھنس گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر ترس آنے لگا۔ اس بیچارے کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کی ناک کے نیچے یہ کیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ اس دن میرا شوہر گھر پر ہی تھا کہ اچانک پھر سے ساس نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا اور میں چونک گئی، کیونکہ اب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا ڈرامہ ہر 15 دن کے بعد ہی جمعرات آتی ہے تب ہوتا تھا، جب حسب معمول میرا شوہر جلدی سے امام صاحب کو لینے کے لیے باہر بھاگا تو میں نے غور سے اپنی ساس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کیا، اور میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ناٹک ہی کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آخر اس کمرے میں بند ہو کر وہ دونوں کیا کرتے ہیں۔ کبھی آدھے گھنٹے کا بہانہ لگا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو کبھی دم 1 گھنٹے تک بھی جاری رہتا تھا۔ اس دوران میں اور میرا شوہر باہر پریشان حالت میں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ بیچارہ تو اپنی ماں کی فکر میں ہلکان ہو جاتا تھا۔ میں نے تو اسے بہت بار کہا کہ ہم ساس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہر بار یہی کہتا کہ نہیں، میری اماں کو ان امام صاحب پر بہت اعتماد ہے اور وہ صرف انہی سے دم کروانا چاہتی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اسی لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ ڈاکٹر کو تو اس کو بالکل ٹھیک ڈکلیئر کر دے گا اور تب اس کے پاس امام صاحب سے ملنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا۔ میں جتنا اس موضوع پر سوچتی میں اتنا ہی الجھ جاتی کہ آخر اس شخص کو گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی۔
وہ جب وہ دونوں باہر ہی ملتے تھے تو کہیں بھی اکٹھے وقت گزار سکتے تھے، مگر یہاں گھر میں وہ شخص کس نیت سے داخل ہوتا تھا؟ مجھے جلد سے جلد اس راز کو معلوم کرنا تھا تاکہ اپنی ساس کو اس برائی پر پڑنے سے بچا لوں۔ اس 2 دن میں نے اپنی ساس کو کال پر بات کرتے ہوئے سنا تو وہ کہہ رہی تھی کہ جانے وہ دن کب آئے گا جب میں آپ کو اپنا شوہر کہوں گی۔ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ شوہر تو اب میرے ہی ہیں، مگر میری بہو کو تو یہ بات نہیں پتہ، تو وہ شک کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بہو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کسی کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی، مگر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ امام صاحب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس سے ساس کا چکر چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی سے بات کر رہی ہوگی، اور یہ بات جاننا تو میرے لیے نہایت ہی حیران کن ہے کہ میری ساس نے چوری چھپے شادی کر لی ہے۔ آپ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب اپنے شوہر کو وہ ساری حقیقت سے آگاہ کر دیتی اور اس کی ماں سارے کارناموں کے بارے میں اسے بتا دیتی، مگر میں جب بھی بتانے کی کوشش کرتا تو مجھے اپنے شوہر پر ترس آتا، اور اس کے بیچارے کو اپنی ماں پر کتنا یقین اور کتنا اعتبار ہے، اگر میں نے اسے یہ سب کچھ بتا دیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مجھے بتانا تھا تو میں نے کسی مناسب اور صحیح موقع کا انتظار کیا۔ ایک دن پھر سے ہم اپنے دوست سے ملنے کے لیے باہر آئے تو اس بار میں اس سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اسے اپنے سارے حالات کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ہم مل جل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں تو اسی ریسٹورنٹ میں چلی آئی جہاں پر میں ایک بار پہلے بھی گئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج بھی میں نے اپنی ساس کو دیکھا، وہ آج بھی امام صاحب کے ساتھ ریسٹورنٹ میں ہی داخل ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ چھپا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے یہاں پر دیکھ کر اور محتاط ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بالکل صحیح موقع ہے کہ میں اپنے شوہر کو کال کر کے بلاتی ہوں اور دکھا دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ چھپا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے یہاں پر دیکھ لے اور محتاط ہو جائیں۔ میں نے سوچا یہ بالکل صحیح موقع ہے، اپنے شوہر کو کال کر کے بلاتی ہوں اور یہ دکھا دیتی ہوں کہ دیکھو تمہارے ماں تو امام صاحب کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے ابھی موبائل اٹھایا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ میں چونک گئی کہ کیا اس سے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی ماں یہاں پر ہے یا یہاں پر اتفاق سے آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیدھا چلتا ہوا اسی میز پر گیا تھا جہاں پر اس کی ماں اور امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میرے لیے اور بھی چونکا دینے والی بات تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کیا اسے اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا یا پھر اس کی ماں اسے بے وقوف بنا رہی تھی؟ ہو سکتا تھا کہ ساس نے اپنے بیٹے کو گھما پھرا کر بات کی ہو اور اس کو یہاں پر بلا لیا ہو، مگر وہ تینوں یہاں پر اکٹھے کیا کر رہے تھے اور ان کے درمیان کیا اچھی بات چل رہی تھی؟ میری دوست کہنے لگی کہ دیکھ لو کہیں یہ تینوں مل کر تمہیں ہی نہ بے وقوف بنا رہے ہوں، کیونکہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ یہاں پر اتفاق سے اکٹھے ہوئے ہوں۔ ضرور تم سے کچھ بہت بڑی بات چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ اس وقت دفتر میں ہوتا ہوں، ابھی دفتر میں ہی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اماں کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی، آپ کی ماں گھر سے کہیں باہر چلی گئی ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ماں کی فکر مت کرو اور اپنی بہن کی فکر کرو۔ اس نے اپنے اور اپنی ماں دونوں کے بارے میں بہت جھوٹ بولا تھا اور اس سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ گڑبڑ تھی۔ مجھ سے کچھ بہت ہی اہم باتیں چھپائی جا رہی تھی۔ مجھے سب سے پہلے تو امام صاحب کی سچ کے سامنے لے کر آنا چاہیے تھا، اس کے بعد میں ان ماں بیٹوں کو پوچھتی۔ اس لیے میں ان کے پاس آنے سے پہلے ہی اپنے محلے کی مسجد میں آ گئی۔ میں وہاں کے خطیب سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ نے کس شخص کو امام بنایا ہوا ہے؟ وہ جو عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، ایسے شخص کو آپ کیسے امامت پر سونپ سکتے ہیں؟ مگر وہاں جا کر یہ حقیقت پتہ چلا کہ جس شخص کی میں بات کر رہی تھی
وہ تو یہاں پر امام مسجد ہے ہی نہیں۔ تو یہ جان کر میرا تو وہ حال ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تو میرے پاس سچ جاننے کا ایک ہی راستہ تھا اور میں نے وہی کیا۔ 2-4 دن میں چھپ رہی تھی اور جیسے ہی میری ساس کی طبیعت خراب ہونے کا ڈرامہ کیا تو میں نے چوری اس کے کمرے میں ویڈیو ریکارڈنگ پر اپنا موبائل لگا کر وہاں چھپا دیا۔ اس شخص کے گھر سے نکلتے ہی میں نے جلدی سے اپنا موبائل لیا اور ویڈیو دیکھی تو دیکھ کر میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ وہ شخص اور میری ساس اس کمرے میں بیٹھے ایک خطرناک عمل کر رہے تھے اور اس کے سامنے بہت سارے پتلے تھے جو وہ بار بار کچھ پڑھ کر پھونک مار رہے تھے۔ میں تو اتنی خوف اور زدہ ہو گئی تھی کہ اس وقت اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی ماں کے گھر بھاگ کر پہنچی اور انہیں یہ ویڈیو دکھائی۔ پھر سے میری ماں نے پولیس کو کال کی اور ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے بعد یہ سامنے آیا کہ وہ تینوں کالے جادو کے ماہر تھے اور وہ چوری چھپے یہ کام کرتے تھے۔ جب بھی میرا شوہر اپنی ماں کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتا، اصل میں وہ وقت اس میں عمل کرنے کا ہوتا تھا اور اسی لیے وہ جلدی سے اس شخص کو گھر پر لے آتا اور مجھے شک نہ ہوا، اسی لیے وہ مجھ سے جھوٹ بول دیتا کہ یہ امام مسجد ہے، حالانکہ وہ فریبی شخص کسی امام بلکہ انہا کا ہی ساتھی ہے جس سے اس کی ماں نے کچھ عرصہ قبل شادی کر لی تھی۔ یہ لوگ بڑے عرصے سے چوری چھپے یہ کام کرتے ہیں اور آخر میں وجہ سے پکڑے گئے۔ یہ ان کا پیشہ تھا اور وہ اسی کے ذریعے پیسے کماتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے بہت بار معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ یہ سب چھوڑ دے گا، مگر میں نے کھلا لے لی کیونکہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی جو اس حد تک خطرناک ہو اور اپنے اس عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو۔ کچھ عرصے بعد میری دوسری جگہ شادی ہو گئی اور آج میں اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہی ہوں۔